دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک پیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ تو آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی یہ باتیں اب کلیئرٹی کے قریب پہنچ گئیں، اور جو میجر پولیٹیکل ایکٹرز ہیں پاکستان کے، اسپیشلی ان دا آفٹر میتھ آف دس الیکٹورل پروسیس، ان الیکشن کے بعد یعنی جن لوگوں کی اہمیت ہے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، یعنی مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، MQM پاکستان، اور باقی بہت سارے یعنی 6-7 کے قریب جو چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کے پاس 2 یا 1 سیٹیں ہیں۔ تو وہ جو انٹریکشن پولیٹیکل پروسیس جاری تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب اور یعنی پیپلز پارٹی سمیت اور پاکستان کی جو MQM پاکستان ہے اس سمیت، اور باقی جو پارٹیاں ہیں زیادہ تر وہ جو سائز کے اس بات سے لیسر ہیں وہ بلوچستان سے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ مل بیٹھے اور یہ بات طے ہوگی۔ اب اس میں کوئی اب شک و شبہ نہیں رہا کہ پاکستان کا جو چند دنوں میں آئندہ وزیر اعظم ہوگا وہ شہباز شریف، اور پنجاب میں اور سندھ میں تو ویسے ہی 100% پہلے کلیئر ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جس کو بنائے گی وہ چیف منسٹر ہوگا۔ اب وہ کس کو بنائے گی سو فار یہ سامنے نہیں، نام کوئی دو ٹوک انداز میں آیا۔ ہو سکتا ہے مراد علی شاہ کو ہی بنا دیں جو پہلے تھا، وہ یعنی ان کے تئیں گویا خاصا معقول آدمی ہے اور میں اسے ظاہر تجربہ بھی ہے۔ اس طرح پنجاب میں یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ مریم نواز جو ہیں وہ پہلی خاتون چیف منسٹر پنجاب بنیں گی۔ پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ ظاہر وزیر اعظم رہی ہیں، بے نظیر صاحبہ رہی ہیں اور گورنرز بھی رہی ہیں، لیکن پاکستان میں نہ کوئی صدر خاتون رہی ہے اور نہ ہی کوئی چیف منسٹر خاتون رہی ہے۔ لہذا یہ گویا مریم نواز کا اعزاز ہوگا کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کی طرف گویا گامزن ہے۔ تو میجر صوبے جو ہیں وہ گویا اسٹیبلٹی، ویسے تو کوئی بھی مائنر نہیں ہے صوبہ، یعنی ایک ریلیٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں، سبھی صوبے اور سبھی جو فیڈرل یونٹ ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، وائٹل ہیں، پاکستان کا جزو لا ینفک ہیں، اٹوٹ انگ ہیں اور پاکستان کی جان ہے۔ لہذا جو آبادی کے اعتبار سے بڑے صوبے ہیں پنجاب اور سندھ، وہاں کی چیف منسٹرشپ بھی کلیئر ہو گئی، اور وفاق میں جو وزیر اعظم ہیں اور کیسی حکومت کے خد و خال کیسے ہوں گے یہ بھی باتیں کلیئر ہو گئی۔ اب یہ ایسا کیسے ہوا ہے؟ یعنی ایک بظاہر بڑا تیزی سے ہوا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یعنی نواز لیگ، پیپلز پارٹی، MQM پاکستان یا باقی بھی جتنی وہ پارٹیاں، اب ظاہر فردر کیا نام لیں، یہ سارے ہی بڑے سنجیدہ، بڑے میچور اور پولیٹکس ہارڈنڈ لوگ ہیں۔ یہ سرد و گرم چشیدہ لوگ ہیں، اور ان میں کوئی بھی وہ جو کہتے ہیں نا اوچھا ٹائپ نہیں ہے، وہ کوئی بھی نیازی کذاب جیسا یعنی جس میں کوئی اس طرح کی اوصاف وہ نہیں ہے، تخریب کار کوئی نہیں ہے ان میں۔ یعنی ان پر ظاہر ہے بہت سارے ریزرویشنز ہو سکتے ہیں کسی خاص پرسنالٹی یا پرسنالٹیز کے متعلق، یا ان کی پاسٹ پالیسیز کے متعلق ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب یعنی نشیب و فراز سے گزر کے اب وہ گویا اس دشت کی سیاحی میں اوپر ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہو گیا ہے اور ہر طرح کے حالات وہ جھیل چکے ہیں، ان سب میں اچھے حالات بھی دیکھے، برے حالات بھی دیکھے، تو اس لیے انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ ایک نیچرل وے جو ہے اس کو ہی اڈاپٹ کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ ایک پالیٹکس ہے، اس میں مختلف فیلرز بھی چھوڑے جاتے ہیں، ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں، پولیٹکنگ کی جاتی ہے، یعنی سیاسی چالیں چلی جاتی ہیں، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن کوئی تخریب کاری، تشدد اور نفرت اور ایک گویا تقسیم در تقسیم لوگوں میں باہم
ایک دست و گریباں ہونے کی فضا اور پاکستان کے جو قومی اثاثے ہیں یا قومی علامات ہیں ان کی تصحیح یا ان کی تباہی، اس طرف بات نہ جائے تو باقی تو یہ سیاسی ٹولز ہیں، سیاسی چیزیں ہیں، پولیٹیکل پروسیس ہے، اس میں ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ کبھی الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی کرتے ہیں، الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے مل بیٹھتے ہیں، یعنی وہ کچھ جو جانی دشمن نہیں ہے۔ یہ تو نیازی کا ایک تخریب کارانہ سٹائل ہے کہ وہ اپوزیشن میں تھا تو پھر بھی تخریب کار تھا، وہ حکومت میں تھا تو پھر بھی تخریب کار تھا، اس لیے کہ اس کی اٹھان، اس کی پرسنالٹی ہی ایک بروکن ہے اور وہ کبھی تعمیری کردار ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کی گویا ایک بورن انیبلٹی ہے، اس میں ایک انگرینڈ ڈسیبلٹی ہے کہ وہ اس معیار پر آ ہی نہیں سکتا۔ لہذا یعنی نیازی زرداری صاحب نے ظاہر انیشیلی یہ کہا کہ ہم نے تو بلاول کوچی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ چن لیا ہے، نامزد کر دیا، لیکن یہ بھی ایک پولیٹیکل پروسیس تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس 54 لوگ ہیں اور ابھی تک کوئی آزاد ان کے ساتھ ملا نہیں ہے، تو یہ شاید فیزیبل نہ ہو۔ اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے یعنی شہباز شریف سے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں چانس دیں، پرائم منسٹر ہمارا بنا دیں، باقی سب کچھ آپ لے لیں۔ تو مبینہ طور پر یعنی اب ظاہر ہے اس کی تصدیق یا شہباز کر سکتا ہے یا کوئی، لیکن جو چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہوگی، بات ڈن ہوگی۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر آپ نے بننا ہے تو آپ لیں بندے، ہم آپ کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ اب ذرا 54 کو اتنا بنانا کہ پھر نون لیگ کے علاوہ باقی سب اکٹھے ہو جائیں، تو یہی پاسبلٹی تھی، کیونکہ جو ابھی تک بھی آزاد جن پر لیبل لگایا جا سکتا ہے 96 ان میں چلو 62 بالفرض نیازیائٹ ہیں، تخریب کارانہ گروہ ان پر اپنا لیبل لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن 20-25 کے قریب ابھی بھی ہیں، تو ظاہر ہے بالفرض وہ 20-25 بھی ملا لیں۔ اور ظاہر ہے جب یہ کسی پارٹی سے آپ پولیٹیکل ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ آسان ہے ایک سینس میں، لیکن 20-25 آزاد لوگوں سے کر رہے ہیں تو آپ کو انفرادی طور پر ہر ایک سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، جو کہ خاصا طویل اور صبر آزما اور مشکل سا کام ہے اور بعض کا شاید ممکن نہ ہو۔ اور اس میں ایک اور پیچیدگی یہ ہے کہ ان زیادہ تر آزاد لوگوں میں پنجاب سے ہیں، اور پنجاب سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ریشنل بینگ ہیں، وہ کوئی احمق نہیں ہے، انہیں پتہ ہے اگر پنجاب میں رہنا ہے اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے صوبائی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو وہ کمفرٹیبل رہیں گے کہ پنجاب بیسڈ پارٹی کے ساتھ رہیں۔ لہذا نیازی زرداری صاحب، میں پھر وہی نام لے زرداری صاحب نے ان سب فیکٹرز کو جب ایویلیویٹ کیا ہے کہ ان آزاد کو مینج کرنا اور پھر ایک پارٹیوں والے ایک ایم این اے والے 6 لوگ ہیں، 6 پارٹیاں ہیں، اور 2 والے 2 ہیں، اس طرح 3 والے ہیں، یعنی ظاہر ہے اب کچھ تو 2 ٹوک انداز میں پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں نواز لیگ کے ساتھ، جیسے استحکام پاکستان ہے، چودھری شجاعت کی پارٹی ہے PML، اور یعنی اسی طرح آپ MQM الطاف MQM پاکستان جو ہے، آپ نے ان کا ٹون اینڈ ٹنار اور بات کرنے کا طریقہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم اتحاد کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ، ہم نواز لیگ کے ساتھ۔ یعنی یہ ایک انداز ہے کہنے کا کہ اگرچہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اتحاد کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم زرداری کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ زرداری صاحب نے جب یہ سب پروز اینڈ کونس اور اس ایک آلموسٹ امپاسبلٹی کی صورتحال دیکھی، تو وہ تو ایک گویا انہوں نے تو ایک وہ سمجھ لیں کہ ٹارگٹ کیا، ایک خاص سٹیٹمنٹ چھوڑی کہ کیا نون لیگ کہتی ہے کہ وزارت عظمیٰ ہمیں دیتی ہے اور نہیں دے گی تو ہم کہیں گے دیکھیں جی آپ تو ہمیں نہیں دیتے تو پھر ہم کیوں کریں، ہیں جی پہلے بھی تو آپ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس کو گویا ایک طرح سے پریمپٹ کر لیا شہباز شریف نے کہ ٹھیک ہے لے آؤ،
اور جب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لا تو سکتے نہیں تو الٹیمیٹلی وہ بھی ٹیمپر ہو گئے اور انہوں نے ہاں کر دی. ظاہر ہے اس میں بھی ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. صوبہ سندھ پہلے ان کے پاس محفوظ ہے. اب اگر نون لیگ کے ساتھ میجر پارٹنر بنیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ پنجاب میں بھی ہمیں 1-2 وزارتیں دے دیں جو ان کے 10 MPs ہیں. اور یہ بھی ان کو فائدہ ہی ہوگا نا کہ پنجاب میں ان کی جو چھوٹی سی یعنی وجود ہے پولیٹیکل اینٹی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے لیے گویا ایک لائف لائن ہو جائے گی. اس طرح کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارا گورنر لگا دیں. یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو ہی کنٹینیو کرنے دیں، اسی دوبارہ الیکٹ کر لیں، یا جو بھی وہ نامینیٹ کریں، یا ڈپٹی اسپیکر یا سینٹ چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین وغیرہ. اور کابینہ میں بھی ڈیوز شیئر ان کو ملے گا ٹھیک ٹھاک. تو اس والے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریشنل ڈیسیجن ہے اور پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت ہے. اب شنید یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فی الحال انہیں اعتماد کا ووٹ دیں گے شہباز شریف کو، لیکن ہم پہلی قسط میں کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے. ظاہر ہے یہ ایک اپنی اسٹریٹجی ہے. وہ کمفرٹیبل ہوں گے جب وہ شامل ہو جائیں گے، لیکن وہ ہوں گے ضرور، یہ بات طے ہے. ہو سکتا ہے یعنی پہلی قسط میں ہی آ جائیں، یہ تو حالات بدل بھی سکتے ہیں. مائنڈ بدل سکتا ہے، ان کی تخمین وزن بدل سکتا ہے کہ کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے. تو لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ وہ الٹیمیٹلی آ جائیں گے. تو یہ گویا جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھے 3 پروبیبل جو کمبینیشن اور پرموٹیشن تھے، ان میں سب سے بیسٹ پاسبلٹی جو تھی، بس سب سے بہترین منظر جو تھا، بیسٹ سینیریو، وہ یہی تھا کہ مین کنسٹیچوئنٹس جو ہیں کولیشن کے وہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ہوں. اور اس طرح ان کے آپس میں ملنے سے چھوٹے گروپ جو ہیں وہ زیادہ سین بیہیویئر اڈاپٹ کریں گے. انہیں محسوس ہوگا کہ ہمارے آنے جانے سے کوئی میک اور ان میک نہیں ہوگی حکومت. ہاں، ان کے آنے جانے سے ہمیشہ پولیٹیکل فرق تو رہے گا کہ جتنے یعنی کمفرٹیبل میجورٹی ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہے، قانون سازی میں آسانی ہوگی، اور جو بھی پروگرام ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کنٹری وائڈ اس کی سپورٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اس حوالے سے اب نون لیگ کی اگر بات کریں تو اچھا، یہ اس میں ایک اور اسی کنٹیکس میں پہلے یعنی تعداد جو اعداد و شمار ان میں کر لیں کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اور آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ یہ جو خواتین اور مائنورٹیز کی مخصوص سیٹیں ہیں یہ جب حلف اٹھایا جائے گا تو اس وقت 3 دن دیے جائیں گے، اور وہ 3 دن میں اگر جس پارٹی کے ساتھ آزاد جو ہیں وہ بریکٹ ہونا چاہیں تو چوز کر لیں. تو اس کے بعد جتنی کسی پارٹی کی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوگی پارلیمنٹ میں، اس کی بنیاد پر پھر ان کی مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ یعنی یہ نوٹیفیکیشن کے بعد میں عرض کروں، حلف کے بعد نہیں، نوٹیفیکیشن کے بعد. تو وہ نوٹیفیکیشن جب الیکشن کمیشن کر دے گا سارے لیجسلیٹرز کی کہ الیکشن کے فائنل ہونے میں کہ یہ بن گئے ہیں MP یا MNA، تو اس کے 3 دن کے اندر اندر یہ ٹائم دیا جائے گا کہ آپ آزاد لوگ جو ہیں اگر چاہیں تو کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں. اب شامل ہوں یا نہ ہوں یہ ان کا چوائس ہے، لیکن شامل ہونے کا اور نہ ہونے کا کنسیکوینس ہے. وہ کسی ایک پارٹی میں ہوں گے جس کا پاس سمبل ہے الیکشن کمیشن کا ایشو کردہ، یعنی اس میں ظاہر ہے جو نیازی گروہ ہے وہ نہیں آتا. تو وہ جو الٹیمیٹ اسٹرینتھ پرپورشنیٹ ہوگی، یعنی بالفرض 80 ہیں نون لیگ کے پاس اور ان کے پاس مزید کوئی آزاد آتے ہیں، یا ایون سپوز ہم اگر جسٹ کیلکولیشن کے حساب سے کریں کہ 80 ہی رہیں سپوز، تو پھر بھی ان کو یعنی اور جتنے آزاد ہیں وہ بھی آزاد ہی رہیں جو سو فار آزاد ہیں، تو ان کو تقریباً 29 کے قریب خواتین کی نشستیں 60 میں سے مل سکتی ہیں، اور 5 کے قریب تقریباً مل سکتی ہیں یہ 4 یا 5 کے قریب یہ جو مائنورٹیز کی ہیں. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کو 19 کے قریب مخصوص خواتین کی سیٹیں اور 3 مائنورٹیز کی سیٹیں مل سکتی ہیں. تو یعنی ان کی اسٹرینتھ ریسپیکٹیولی 114 اور 76 ہو جائے گی. اس طرح MKM کی بڑھ جائے گی، اس کے پاس بھی 6-7 سیٹیں نہیں آ جائیں گی. اس طرح جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ ان کی پارٹی بھی ابھی تک کنفیوژن ہے کہ وہ 4 ہیں یا 5 ہیں، لیکن اگر 4 ہوں یا 5 ہوں دونوں صورتوں میں انہیں 2 سیٹیں مائنورٹیز کی اور خواتین کی ملا کے
ایٹ لیسٹ خواتین کی مل جائیں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹسٹکس اوور ویلمنگلی ان فیور آف کولیشن یا حکومت کے ہو جائیں گی، ایون دو کہ یہ یعنی ایک ٹینٹیٹیو بات کر رہا ہوں کہ وہ آزاد بہرحال آزاد نہیں رہیں گے. اب جو ان میں ظاہر ہے چند ایک آزاد رہ سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی بار نہیں ہے کہ آپ نے آزاد نہیں رہنا، لیکن اس کا کنسیکوینس یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اگرچہ ایک فضول سی پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ ان کو فورس کیا جائے کسی پارٹی میں شامل ہو تاکہ اسٹیبلٹی آئے، لیکن سپریم کورٹ اس کو موسٹ پروبیبلی انٹرٹین نہیں کرے گی. تو بہرحال اس سے پروپورشنیٹلی ان کی اسٹرینتھ بڑھ جائے گی کولیشن کی، اور آزاد جو ہیں ان کی ویلیو مزید کم ہو جائے گی اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور وہ بھی پولیٹیکل اینٹی ہیں، وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ نہیں بنانا چاہیں گے، وہ یقیناً کسی پارٹی میں شامل ہوں گے. اب پی ٹی آئی جو یعنی نیازی گروپ ہے، ان کی اسٹریٹجی بظاہر یہ ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں، کیونکہ وہ جو متحدہ مجلس MWM ہے جو وحدت المسلمین کی پارٹی ہے، یعنی انہیں آپ ایرانی سپورٹڈ یا پرو ایرانی ایک گروپ کہہ سکتے ہیں جو ہائیلی چارجڈ میں عموماً کہتا ہوں. تو گویا ان کے پاس وہ اپنے ساری اس ٹوکری میں انڈے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک شنید ہے، ایک یہ تجویز ہے ان میں. اب اس پر عمل کہاں تک ہوتا ہے یہ وہ جانیں گے، یہ وقت بتائے گا. کہ قومی اسمبلی ان کے پاس ایک سیٹ ہے، تو یہ ان کے جتنے ہم نوا آزاد ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس میں شامل ہو جائیں تو ظاہر ہے خواتین کی سیٹیں انہیں اس حساب سے مل سکتی ہیں. اسی طرح جو خیبر پختونخوا ہے، وہاں بھی یعنی جماعت مودودیہ کے ظاہر ہے کتنے ہیں جی، ان کے پاس ہیں 2 یعنی اپنا سندھ میں، اور 2 جو ہیں وہ بلکہ ایک ہی 3 خیبر پختونخوا میں اور 1 بلوچستان میں اور 2 سندھ میں. سندھ میں عملی طور بعد کا یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ وہ سب گم ہو گئے، یعنی کچھ ابھی بھی تھوڑا بہت کنفیوژن ہے. تو بہرحال خیبر پختونخوا میں وہ جماعت مودودیہ کے ساتھ شامل کر کے اپنی اسٹرینتھ، یعنی وہاں بھی جو مخصوص سیٹیں ہیں خواتین کی 26 اور مائنارٹیز کی 4 ان میں سے اپنا جو شیئر لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ بظاہر تو لگتا ہے اچھی اسٹریٹجی ہے، لیکن یہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ چوزوں کو اٹھا کے لے جائیں. اب ظاہر ہے جب ان پارٹی میں شامل ہوں گے تو ان کو ان کے شیئر سے کہیں زیادہ حصہ دینا پڑے گا. وہ اپنی لسٹ جب بھیجیں گے کہ یہ ہیں ہماری خواتین کی لسٹ یا مائنارٹیز کی، تو جن کے پاس ویسے اپنی سیٹ تو ایک ہے، انہیں ایک بھی نہیں مائنارٹی ملے گی یا ایک بھی خواتین کی مخصوص سیٹوں میں سے نہیں ملے گی. لیکن اس صورت میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی 1-2 دی جائیں، اور اسی طرح جماعت مودودیہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہمیں بھی دی جائیں. ادروائز تو انہیں کوئی ایک آدھی ملے گی نا خیبر پختونخوا کی مخصوص سیٹوں میں جو صوبائی ہیں. ویسے جو 60 قومی کی ہیں اور 10 مائنارٹیز کی ہیں، وہ بھی بائیفرکیٹڈ ہیں، فردر تقسیم ہے صوبوں میں. تو لیکن یہ اوورال ایک اندازہ آپ کو بتا رہا تھا. تو اس والے سے اس کے کنسیکوینسز یہ ہوں گے کہ کل یعنی اگر وہ پارٹی کو چھوڑنا چاہیں یا اپنی مرضی سے ووٹ ادھر ادھر کرنا چاہیں تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یعنی ایک تو پی ٹی آئی کے جو سٹلورٹس ہیں انہیں پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال پارٹی کی جو وہ اصرار کریں گے کہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہم رہیں گے، اور پارٹی کے بھی وہی، ادروائز بھی سربراہ پولیٹیکل پارٹی کے بھی وہی ہوں گے. لہٰذا پھر وہ کہیں ڈیفیکشن کلاز میں ان کے شکنجے میں نہ آ جائیں کہ وہ ان کو اغوا ہی نہ کر لیں. وہ کہتے ہیں حلالہ کر دیں اور لیکن نہ پیڑے ہی نہ ہو جانا ہے جی، کہ بس اب ہمارا ہی ہے سلسلہ. تو یہ انہیں مشکلات ہیں. لیکن دوسری آپشن جو ہے کہ بالفرض وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہمیں شامل کر دیں پہلے. اس طرح جماعت مودودیہ کے لیے بھی پھر پرابلم ہوگا کہ وہ خود پارٹی ڈائلیوٹ ہو جائے گی، یعنی اس کی سیاسی شناختی ختم ہو جائے گی کہ وہاں پر یہ تقریب کار لوگ آ جائیں گے، یہ گندا پور وغیرہ، اور یہ یعنی اب کس کا نام لیا جائے. تو اس لیے ان دونوں میں سے یا پی ٹی آئی یعنی اس صورت میں اپنی شناخت کھو دے گی
خواتین کی سیٹیں لینے کے چاؤ میں ہیں جی، تو یا وہ جن کے پاس جائیں گی، یعنی MWM متحدہ مجلس وحدت المسلمین یا مجلس وحدت المسلمین اور اس طرح جماعت مودودیہ، تو دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھوکے نہ بھوکے ڈڈلا تو دونوں نے گش پہ گیا. وہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں، خان صاحب کا تو آفیشیل اسکول آف تھاٹ ہی ہے نا کہ جھوٹ اور مکر اور فریب جو ہے وہ اس کو یولوجائز اور گلوریفائی کرتے ہیں کہ جتنا کوئی جھوٹ بولے فراڈ کرے اتنا ہی وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے. تو وہ تو یعنی ان کا تو بنیادی فلسفہ اور دین ہی ہے. اور یہ باقی جن کے پاس جا رہے ہیں یہ تھوڑا ملفوف انداز میں، تھوڑا ڈائلیوٹڈ انداز میں، تھوڑا ایک ٹیکٹفل انداز میں کم و بیشی ابھی اس قسم کی اسٹریٹجی رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی وہ راستہ اپنائیں، یہ بات طے ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس تو یہ جو الائز اویلیبل ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو کم و بیش 2/3 اکثریت کے قریب معاملہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے اب وہ دوست جو کہتے ہیں کہ راوی چین لکھ رہا ہے، تو راوی اب پھر چین ہی لکھ رہا ہے. اب نون لیگ کی اگر بات کریں تو بہت سارے جو نون لیگ کے فینس ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں یا ناراض ہیں یا غصے میں ہیں کہ نواز شریف کیوں نہیں وزیر اعظم بنا. تو یہ شاید جو ہے وہ یعنی کوئی سازش ہو گئی ہے، کوئی یہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا. نہیں جی، جو گیون حالات ہیں ان میں نواز لیگ کا یہ بیسٹ فیصلہ ہے کہ ایک تو کم و بیش وہ وہی اتحادی ہیں جو پچھلی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ میں تھے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا براہ راست ایکسپیرینس ابھی فریش ہے شہباز شریف میں، اور وہ بھی کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ کہ شہباز شریف بہرحال الائز کو اپنے ساتھ رکھنے میں جیسے وہ انتظامی صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ گویا الائز کو ساتھ رکھنے کی بھی صلاحیتیں رکھتے ہیں. اور جہاں ضرورت پڑے وہ بالکل یعنی رہتے سافٹ اسپوکن ہیں، سنجیدہ رہتے ہیں لیکن سخت بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ خود نواز شریف صاحب نے یعنی ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ان حالات میں یہ بیسٹ سوٹڈ سمجھا ہے. اس کا ایک کنسیکوینس یہ بھی ہے کہ مریم کو گویا پہلے ایک وہ کبھی کسی قانون ساز ادارے کی ممبر نہیں رہی ہیں MP یا MNA، اب وہ ظاہر چیف منسٹر بن رہی ہیں، تو ان کی گویا ایک اٹھان ہوگی. یہ ان کے لیے گویا ایک سپرنگ بورڈ ہوگا چیف منسٹرشپ آف پنجاب کہ وہ آئندہ کی قومی لیڈر یعنی اس والے سے ان کی وہ شناخت جو ہے وہ زیادہ انہانس ہو جائے گی. تو اس لیے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے نون لیگ کا، نواز شریف کا. اور نواز شریف اگر پیچھے ہوں اور وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں، اب تو کہیں زیادہ نواز شریف ظاہر ود ان ملک موجود ہیں، مریم چیف منسٹر ہوگی، وہ میدان میں ہیں، انہوں نے الیکشن کیمپین چلائی ہے وغیرہ وغیرہ. اب تو ان کی کہیں زیادہ گرفت اور سے ہے. جب وہ 7 سمندر پار تھے نا، اور یہاں پر سازشی یعنی جوڈیشل ٹھگس اپنی طرح صف آرات تھے، دوسری طرف بجوا، فیض حمید وغیرہ تھے، اور تیسری طرف ان کے ٹاؤٹ نیازی اپنے پورے گھن گرج کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ GT روڈ پر دندناتے پھرتے تھے اور لوگوں کو کچلتے رہتے تھے. یعنی ان کے ایک ٹرک نیچے بندے آ کے فوت ہوتے رہے، لیکن کسی بدبخت بندیال اور اعجاز کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ ان بے آسرا لوگوں کی بھی کوئی سنوائی کرتے، ان پر سو موٹر نوٹس لیتے. ہاں جی، کون پوچھتا ہے ان مسکینوں کو؟ کسی نے ان کا بیان نہیں کیا. میں حیران ہوں ان بدبخت صحافی جو اپنے آپ کو سینئر کہتے ہیں اور ٹھیکیدار مافیا کا حصہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یعنی ویسے تو ان کی فری سپیچ کو بڑا پرابلم پیدا ہوتا ہے، اور کسی کو ہاتھ لگائیں تو گویا بھیڑ کے چھتوں کی طرح یعنی وہ اچھلتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ اس خاتون کا جو ٹرک کے نیچے آ کے کچلی گئی، اور پھر اس وقت چیف منسٹر پرویز لائی کہ یعنی کلاؤڈ کو یوز کر کے اس کیس کو کل کر دیا گیا، پہلے اس خاتون کو پھر اس مقدمے کو ختم کر دیا گیا. یعنی اس پر کسی نے بین نہیں کیا. اس لیے میں حیران ہوتا ہوں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ نام نہاد ہیومن رائٹس، فری سپیچ اور یہ اور وہ، یہ یونین آف جرنلسٹ اور بڑے بڑے ٹوپی ڈرامے، یہ بڑے ہی یعنی اب میں کیا کہوں بد اخلاقی ہوگی کہ گھٹیا پن ہے ان میں
کہ جو بے آسرا لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. یہ 2 نمبر لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں آپس میں. جو بڑے بڑے ترم خان ہیں نا اس میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا گویا یہ سمجھتے ہیں کہ یہی فری اسپیچ ہے. تو اس لیے بات اس طرف آ گئی کہ نواز شریف یعنی تب 7 سمندر پار ہونے کے باوجود موجودہ جو حکومت بن رہی ہے اس سے کہیں کمزور حکومت ہونے کے باوجود اور اس کے ساتھ جو ڈائنامٹ لگائے گئے تھے فیض حمید بجوا اور جوڈیشل ٹھگس اور نیازی آن جی ٹی روڈ، ان سب باتوں کے باوجود ایک ایسی اچیومنٹ انہوں نے کی کر کے دکھائی کہ وہ سارے وہ بدخواہ لوگ، وہ بجوا، فیض حمید، بندیال، اعجاز الاحسن وغیرہ سارے گویا اب قصہ پارینہ بن گئے. وہ تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے اور اپنی ساری ٹرائی انہوں نے کر لی، لیکن ان کی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگایا. حالانکہ شہباز شریف بظاہر ایک بڑا یعنی لوگ کہتے ہیں کمپرومائز کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں وغیرہ. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کا نام باجوہ اور فیض ہی تھا نا، یا جوڈیشل یعنی جو صف آرائی تھی انہی کا نام تھا، اور ان کی جو جی ٹی روڈ ورژن تھی یا پولیٹیکل ورژن وہ نیازی صاحب موجود تھے. اس کے باوجود شہباز شریف کے پیچھے کون شخص تھا جس نے اس کو وہ ایک عزم صمیم گویا بخشا اور انہیں ایک مضبوط عزم دیا کہ وہ اس بات پر اڑے رہے کہ نہ خواہش، یہ نیازی کی خواہش اور کوشش اور چیخنے چلانے کے باوجود انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اور نہ ہی باجوہ کا کسی اور آپشن پر کہ یہ میں نہیں تو فلاں جنرل کو بنا دے آرمی چیف، اس پر بھی وہ متفق نہیں ہوا. بلکہ یہاں تک کہ مبینہ طور پر باجوہ نے دھمکی لگائی کہ میں مارشل لا لگا دوں گا، اور شہباز شریف نے یہ بات پہنچائی. آپ کو یاد ہوگا جب لندن میں وہ گئے تھے تو نواز شریف نے کہا کہ کہہ دیں انہیں کہ لگا لیں مارشل لا، لیکن آرمی چیف میں اپنی مرضی کا ہی ہم لگائیں گے. اور آرمی چیف یہاں تک کہ وہ 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ کی ان کی ڈیو تھی، لیکن انہوں نے قانون کے مطابق ان کو گویا ود ہولڈ کر لیا کہ یہ ریٹائر نہیں ہوں گے. تو بہرحال وہ اپنے اس عزم پر ایک چٹان کی طرح جمے رہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ان کو بھی فائدہ ہوا کہ وہ ساری وہ جو شیطان کا جال تھا وہ بکھرتا گیا، اور ان کے متعلق جو بھی انہوں نے گویا ایک مکر و فریب کے قلعے تعمیر کیے تھے وہ سارے زمیں بوس ہو گئے. آج نہ جو بجوا ہے، نہ فیض ہے، نہ بندیال ہے، نہ اعجاز ہے، نہ نیازی ہے جی. اور ظاہر ہے ایک نئی اسٹیبلشمنٹ آئی. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب جھک گیا ہے، وہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ بنائی اس نے، وہ جھک کیسے گیا ہے؟ یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے عزم کی مرہون منت ہے، یہ اس کے مضبوط ارادے کا چائلڈ ہے. اس اسٹیبلشمنٹ کا فروٹ وہ نہیں ہے، ان کی مہربانی نہیں ہے نواز شریف، بلکہ نواز شریف کی یہ مہربانی ہے. لہذا کاش کہ کوئی اس طرح سوچا کرے. تو بہرحال باتیں ظاہر بڑھ جاتی ہیں آپ دوستوں سے، لیکن آپ دوستوں کی یہ مہربانی ہے، آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ نے ہمیں یعنی ہماری باتیں سنتے ہیں، ہمارے چینل پر ٹائم جو ہے وہ اس کو گزارتے ہیں. تو ان سب باتوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور پاکستان ہمیشہ مضبوط تر اور خوشحال تر ہوتا رہے. پاکستان انشاءاللہ تمام بدخواہوں، اپنے دشمنوں اندرون اور بیرون ملک دشمنوں کے باوجود، ان کی کوششوں کے باوجود، یعنی قادیانی، صہیونی، یہود و ہنود کی ساری لابیوں کے باوجود انشاءاللہ پھلے پھولے گا. اور ہاں یہ ایک بات میں اور کرنا ضرور چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم لینا چاہتا ہوں کہ کاکڑ صاحب نے یعنی جو نیازی صاحب کی لابی پیڈ لابی بھی ہے اور رضاکارانہ لابی بھی ہے امریکہ میں، یعنی صہیونی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں. تو ان کی بڑی محنت ان کر کے انہوں نے بیان سینیٹرز اور کانگریس مینوں سے دلوائے، اور ان کی جو وزارت خارجہ ہے گویا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ وہاں سے بھی دلوائے. لیکن کاکڑ صاحب نے آگے سے یہ جواب دیا بھائی جی ہم
کسی بیرون ملک ایکٹر کے کہنے پر نہ کوئی انکوائری روکیں گے اور نہ ہی کوئی انکوائری کروائیں گے، لہذا تسی گھر چلو۔ سو اس حوالے سے ہم کاکڑ صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلو ان کی جتنی سازشیں، جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ یعنی چلانے پر ہی رہے گی، اس سے آگے اس کا آن گراؤنڈ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جناب، خدا حافظ۔